بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی انسان کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آتا ہے تو اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اپنے ہی اس پر تشدد کے انتہا کر دیتے ہیں۔ اپنے مذہب کو سیکولر کہنے والے لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شخص کی داستان سناتا ہوں جو عیسائیت کی تاریکی سے نکل کے ایمان کے نور سے منور ہوا۔ یہ داستان پیٹر نامی شخص کی داستان ہے۔ پیٹر نے کیسے اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیٹر پاکستان کے عیسائی مذہب میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ ان کے والد ایک پادری تھے اور ایک بڑے مذہبی منصب پر فائز تھے۔ پیٹر بھی شروعاتی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مذہبی تعلیم حاصل کرنے لگے، کیونکہ والد کے بعد پیٹر کو ہی ان کی جگہ لینی تھی۔ پیٹر جب بھی بائبل پڑھتے تو ان کے ذہن میں اعتراضات کی بارش ہو جاتی تھی اور وہ سوچنے لگتے کہ کیا ہم حق پر ہیں، جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے زیادہ جو سوال ان کو پریشان کرتا تھا وہ یہ کہ اگر عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور دوسرے عیسائی فرقے کے مطابق وہی خدا ہیں تو وہ سولی پہ کیوں چڑھائے گئے؟ دنیاوی بادشاہوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ خدا نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچایا۔ پیٹر نے یہی سوال ایک دن اپنے والد سے کیا تو والد سنتے ہی غصے میں آ گئے اور نصیحت کرنے لگے کہ یہ خرافاتی خیالات ہیں، ان خیالوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو۔ تو پیٹر نے بھی سوچا کہ شاید میرے ہی خیالات خراب ہیں، لیکن پھر بھی پیٹر کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسی طرح ایک دن پیٹر پھر انجیل پڑھ رہے تھے تو ان کی نظروں سے ایسی آیات گزریں جو اسلام کے بارے میں جاننے کا سبب بنی۔ ان آیات میں عیسیٰ مسیح کے بعد دوسرے نبی کا آنے کا ذکر تھا۔ پیٹر نے ان آیات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے والد کے پاس گئے اور ان آیات کے بارے میں بتایا اور والد صاحب سے پوچھا کہ ان آیات میں تو عیسیٰ مسیح کے بعد بھی نبی آنے کا ذکر ہے، تو کیا عیسیٰ مسیح کے بعد کوئی نبی آیا ہے؟ تو والد صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ ہاں، البتہ عرب کے صحرا میں ایک شخص آئے تھے جن کا نام محمد تھا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ان کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں اور نبی کے بارے میں جھوٹی باتیں اور من گھڑت باتیں بیان کی۔ پیٹر نے والد سے اسلام کا مطالعہ کرنے کی اجازت طلب کی تو والد صاحب نے پیٹر کو صاف منع کر دیا کہ سارے مذہب کے بارے میں پڑھو اور اسلام کے بارے میں نہ پڑھنا۔ منع کرنے کے بعد پیٹر کو اور تجسس ہوا۔ پیٹر نے سوچا کہ کیوں نہ والد صاحب کو بغیر بتائے ہی اسلام کا مطالعہ شروع کیا جائے۔ تو پیٹر نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے پیٹر پڑھتے جاتے تھے، پیٹر پر سب آشکار ہوتا جاتا تھا کہ اسلام اور نبی کے بارے میں جو کچھ بھی من گھڑت باتیں بتائی جاتی ہیں یا عیسائی رہنماؤں نے جو کچھ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ سب تو جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جو دین حق ہے وہ تو اسلام ہی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پیٹر نے سوچا کہ اسلامک اسکالر سے ملا جائے اور ان سے بھی کچھ جانکاری حاصل کی جائے۔ اس کے بعد پیٹر کئی اسلامک اسکالر سے ملے پر وہ لوگ پیٹر کو مطمئن نہیں کر پائے۔ پھر ایک دن پیٹر ایک اسلامی مرکز میں گئے تو وہاں ایک مولانا صاحب ملے۔ ان کو پیٹر نے اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ پیٹر نے ایک ایک کر کے کئی سوال پوچھے۔ مولانا صاحب نے سبھی سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے۔ پیٹر کو اپنے سوالوں کے تسلی بخش جواب ملنے پر بہت سکون مل رہا تھا۔
اور خوشی بھی۔ گھر آنے کے بعد پیٹر سوچنے لگے کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے، تو انہوں نے انہیں مولانا صاحب کے پاس فون کیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ خوب سوچ سمجھ لو، پھر فیصلہ کرو۔ اس پر پیٹر نے کہا کہ سوچ سمجھ لیا ہے، اب تو بس اسلام قبول کرنا ہے۔ مولانا صاحب نے پیٹر کو 2 دن بعد آنے کو کہا تاکہ اس پیٹر کو 2 دن سوچنے سمجھنے کے لیے اور مل جائیں۔ 2 دن بعد پیٹر مولانا صاحب کے پاس پہنچے تو وہاں ان کا پہلے ہی سے انتظار ہو رہا تھا۔ پیٹر کے پہنچنے کے بعد پیٹر کو کلمہ پڑھایا گیا۔ کلمہ حق پڑھتے ہی پیٹر کو یوں لگا جیسے صلیب ٹوٹ کر گر پڑی ہو اور صلیب کی قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ پیٹر کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کیفیت محسوس ہوئی، اگر ساری زبانوں کو ایک کر دوں تب بھی وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ پیٹر اب عبداللہ بن چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پیٹر گھر واپس آئے اور اس سوچ میں گم تھے کہ والد صاحب کو سچ بتائیں کہ نہ بتائیں۔ اس سے پہلے پیٹر نے کبھی والد صاحب سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا تھا، اس لیے طے کیا کہ سچ ہی بتا دیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ والد صاحب جب گھر پر آئے تو ان کو سب سچ بتا دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی والد طیش میں آ گئے اور پیٹر کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم گمراہ ہو چکے ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ مسلمانوں نے تم کو بہکا دیا ہے، مسلمانوں کا تم پر جادو چل گیا ہے، تم عیسائی مذہب کو پھر سے اپنا لو اور اسلام کو چھوڑ دو۔ تم نے کہیں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بہت ساری نصیحتیں کیں اور خوب ڈانٹا۔ پر پیٹر جو اب عبداللہ ہو چکے تھے، وضاحت کی کہ میرا نام پیٹر نہیں عبداللہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ والد صاحب کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ یہ سنتے ہی والد صاحب نے عبداللہ کو بخود مارا اور کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تمہارا فیصلہ عیسائی کمیونٹی کرے گی۔ 1 ہفتے تک پیٹر کو کمرے میں بند رکھا گیا جہاں صرف 1 وقت کا کھانا دیا جاتا تھا۔ 1 ہفتے بعد پیٹر کو مجرموں کی طرح چرچ میں لایا گیا جہاں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ریاض پیٹر نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے پیٹر کو عیسائی کمیونٹی سے خارج کیا جاتا ہے اور کوئی بھی عیسائی جو عیسیٰ مسیح کو مانتا ہے اس سے میل جول نہ رکھے اور نہ ہی لین دین رکھے۔ پیٹر کے والد سے کہا گیا کہ اپنی جائیداد سے پیٹر کو بے دخل کر دو اور اس سے نہ ہی میل جول رکھنا۔ اگر اس سے میل جول رکھو گے تو تمہیں بھی عیسائی کمیونٹی فادر کی سیٹ سے بے دخل کر دے گی۔ اس کے بعد پیٹر کے والد نے اعلان کیا کہ میں پیٹر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں اور آج سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو میں نے عیسیٰ مسیح پہ قربان کیا۔ پیٹر سے کہا گیا کہ اگر یہ سب تم کو دوبارہ چاہیے تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ انسان ہونے کے ناطے پیٹر پر یہ فیصلہ بجلی کی طرح گرا، لیکن اللہ نے پیٹر کو ہمت دی اور 2 ٹوک الفاظوں میں کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں پر اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر پیٹر چرچ سے باہر نکل گئے۔ چرچ سے نکلنے کے بعد پیٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کہاں جائیں، پریشانیوں کا عالم تھا۔ ایسے وقت کے بارے میں پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے۔ سامنے مسجد پر نظر پڑی، مسجد میں داخل ہوئے۔ پیٹر مسلمان تو ہو چکے تھے پر ابھی نماز نہیں سیکھی تھی، اس لیے ایسے ہی سجدے میں چلے گئے اور دیر تک روتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے بھٹکنے نہ دینا، مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے پاس اب دولت ایمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ہی سہارا ہے۔ تمام دیر تک سجدے میں روتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد پیٹر مسجد سے باہر نکلے۔ اب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پیٹر کا ایک بچپن کا دوست تھا، اس سے پیٹر نے رابطہ کیا اور کچھ دن رہنے کی بات کی۔ اللہ نے اس کے دل میں ہمدردی ڈال دی۔ اس نے کہا کہ رات میں آ جانا،
जब तक कोई दूसरा इंतज़ाम ना हो जाए यहाँ रह सकते हो। पीटर अपने दोस्त के यहाँ रहने लगे। उसे भी इस्लाम की मुख्तसर तबलीग की, पर उसने इस्लाम तो नहीं कबूल कर सकता, पर जितना हो सकेगा मदद करूँगा, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं। पीटर ने मौलाना साहब से रब्ता किया और नमाज वगैरह सीखी। जुमा का दिन था। इस्लाम लाने के बाद ये पहला जुमा था जिसकी पीटर ने जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद पीटर अपने दोस्त के घर पहुँचे। अभी वहाँ एक और इम्तिहान बाकी था। घर पे कुछ ईसाई लड़के पहले से ही जमा थे, जो देखते ही पीटर पर हमला बोल दिया और पीटर को मारने लगे। जिस्म पर सिगरेट जलाते थे और तशद्दुद की इंतहा कर दी। कहते थे इसको मारने पर सवाब मिलता है, ये फ़ादर का फतवा है। पीटर के दोस्त ने उन लोगों से पीटर की जान छुड़ाई तो उन लोगों ने इस शर्त पर पीटर को छोड़ा कि ये कभी इस ईसाई इलाकों में नज़र नहीं आएगा। वहाँ से निकलने के बाद पीटर एक जामिया में पहुँचे। वहाँ के उस्तादों ने पीटर का हौसला बढ़ाया और हर तरह की मदद की और सब्र की तलकीन की। असहाबे रसूल के वाक़यात सुनाए, जिससे पीटर को हौसला मिला। ख़ासकर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़ये से बहुत ही ज़्यादा पीटर का हौसला बढ़ा। इन लोगों के वाक़यात सुन के पीटर को अपनी कुर्बानी उनकी कुर्बानियों के आगे बहुत कम महसूस होने लगी और पीटर अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल गए। इसके बाद पीटर अब्दुल्ला बन के इस्लाम की तबलीग में मशगूल रहे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।